خیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب سے ترک رفع دین ثابت کر دیں اور معتبر کتاب کا حوالہ دے دیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 181 ورقے کی بائیں سائڈ قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ وکننا صلینا، حضور پاک باہر تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہوا، رافعی ایدیکم، کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تم رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، یہ تو شریر گھوڑوں کے دم ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے غیر مقلد ایک دو باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اس حدیث سے اگلی حدیث دیکھو، ادھر سلام کا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ انہیں کہنا ہم نے اگلی حدیث سے استدلال نہیں کیا، اس حدیث کی بات کی ہے۔ تو وہ کہے گا اگلی حدیث، اسے کہے جی قل اعوذ برب الناس والا مسئلہ قل اعوذ برب الفلق میں نہیں ہوتا، اگلی حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے، اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے، جو سلام والی ہے وہ اگلی ہے، اس حدیث پر بات کریں۔ اس حدیث میں پوری نماز کا لفظ ہے جس میں رکوع بھی شامل ہے، سجدہ بھی شامل ہے، سلام بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے جب یہ روایت پیش کی تو مجھے کوہاٹ میں مناظرے کے اندر ایک غیر مقلد کہنے لگا کہ مولانا گھوڑا دم جو ہے نا وہ ہلاتا ہے دائیں بائیں اور ہم رفع دین کرتے ہیں اوپر نیچے، تو لہٰذا یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی گھوڑے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، خیل شمس کا لفظ ہے، شریر گھوڑا، چھتا گھوڑا پوچھ اونچا چاہتا ہوگا، خیل شمس شریر گھوڑا، تو شریر گھوڑا دم اوپر اٹھاتا ہے، لہٰذا بات پوری فرما لیں۔ کتاب بھی آ گئی اور معتبر کتاب بھی آ گئی۔ حضرت وطر 1 یا 3، میرے دوستو وطر کتنے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، فرمایا وطر جو ہیں یہ مغرب کی نماز کی طرح ہیں، جو مغرب کی نماز ہے یہ دن کے وطر ہے اور جو وطر ہے یہ رات کی مغرب کی نماز ہے۔ اجی وہ کیسے؟ مغرب کی نماز بھی 3 رکعت، درمیان میں سلام کوئی نہیں، تو تہجد کے بعد جو وطر حضور پڑھتے تھے تہجد کے وقت جو ہم عشاء میں پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھیں یا وہاں پڑھیں دونوں ٹائم ہیں، تو یہ بھی 3 ہیں، درمیان میں سلام کوئی نہیں۔ تو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ قرآن پاک کی چند صورتیں تلاوت کر کے مردوں کو ایصال ثواب، بھئی قرآن کریم کی چند صورتیں تو بہت بڑی بات ہے، الف لام میم قرآن کی چھوٹی آیت پڑھ کے بھی بھیجو تو یہ بھی جاتی ہے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں ایصال ثواب پہ قرآن کی آیت دلیل میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم بتاتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا جو کریم ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ ایک کرم ہوتا ہے، ایک اجر ہوتا ہے۔ کرم کہتے ہیں حق نہ بنے اور دے دو، اجر کہتے ہیں حق بنے اور دے دو۔ مزدور مزدوری کرے اس کی تنخواہ کو اجر اور اجرت کہتے ہیں، اور اگر اجرت سے بڑھ کے دو اسے کرم، کنسیشن اور مہربانی کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم، اللہ کریم ہے۔ تو کریم کا معنی جو بندہ فوت ہو گیا اپنے نامہ اعمال میں ثواب لکھوا گیا، اور جو بعد میں ایصال ثواب کیا حق تو نہیں بنتا کہ اسے دو کیونکہ اس نے تو نہیں کیا، لیکن اللہ اس کو ثواب دیں گے کیونکہ اللہ کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے رفع الیدین کیا ہے۔ بھائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی سے تو میں روایت پیش کر رہا ہوں۔ جہاں تک شواف حنابلہ کے رفع الیدین کی بات ہے نا، ہم ان کے رفع الیدین کو برحق سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو بھی ٹھیک ہے، ہمارا ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ہم حج پہ جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو مارکا ہے نا، یہ کہتے ہیں رفع دین نہ کرو نماز نہیں ہوتی، یہ فرض کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے تم ان صحابہ کی روایات کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا 10 صحابہ کرام تو ہم نے پیش کر دی ہے جن سے معاملات اور حدیث ثابت ہیں، تو اس لیے یہ بات نہیں ہے۔ جس روایت پر دلیل کی دنیا میں نے بات کی ہے، آپ اس روایت کے ساتھ بات کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا